باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 81 بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ برادران ایمانی و خواہران گرامی، سخاوت القرآن کے نام پر بسم اللہ سے والناس تک درس قرآن کی نشست نمبر 167 کا آغاز آج سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے ہو رہا اور یہ 10 آیتیں مربوط ہیں، 10 کی 10 آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ 89 تک۔ پہلی آیت میں 81 نمبر میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا تھا جہاد، ترک کر دیا تھا، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فرح المخلفون بے مقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہوئے پیچھے بیٹھ جانے والے کہ ہم نے اچھا کیا ہم حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ کیوں؟ خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ انہوں نے جہاد بالاموال کیا، نہ جہاد بالانفس کیا، نہ جانوں کا جہاد کیا، کرے ہو، انہوں نے کراہت محسوس کی۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں قتال تمہارے لیے واجب کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے کرہن، وہ مکروہ ہے، تم اسے پسند نہیں کرتے ہو۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے جسے بندہ پسند نہ کرے، جیسے بندوں میں بیٹھ کر ناک میں انگلی کرنا، یہ حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے۔ کانوں میں کھجاتے رہنا یہ مکروہ ہے۔ دانتوں میں خلال کرتے رہنا، بندہ مجلس میں آیا ہے، درس میں آیا ہے اور دانتوں میں خلال کر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اس بندے کو وہ کام جو اس نے باتھ روم میں کرنا تھا وہ یہاں کر رہا ہے۔ یہ کراہت ہے، یہ ایٹیکیٹس، یہ ادب ہم یہیں سے سیکھتے ہیں۔
ہمارے آل محمد علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کسی کی بات کو ٹوکا نہیں. ہم دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. ہمارے عجیب رواج ہے، اگلے کی بات مکمل ہی نہیں ہوتی. کل میں نے خطبہ جمعہ میں پرسوں کہا نیو جرسی میں کہ ہم کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور مشین کی طرح چل پڑتے. قطع کلامی معاف، پہلے معافی تو لے لینا. اگلا بندہ بیچارہ کہے تو صحیح کہ میں نے معاف کیا ہے، کہیں گے قطع کلامی معاف اور فوراً درانتی کی طرح چل پڑیں گے. ہم جب چارہ کاٹتے تھے درانتی کی طرح، وہ ہماری انگلیاں بھی کاٹ دیتی تھی، اتنی تیز ہوتی تھی وہ درانتی. تو درانتی کی طرح زبان نہیں چلانی، تھوڑا سا بریک دینی ہے. تو ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، یہ مکروہات میں سے بہت ساری چیزیں. پاؤں پھیلا کے بیٹھ جانا، ایک بندہ مجبور ہے، بیمار ہے، کوئی بات نہیں. عام ہمارے یہاں رسم بن گئی ہے آج کل، پاؤں پہ پاؤں، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا دینا. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ گئے ہوئے، باہر جو کرسیاں پڑی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے. اللہ کے بندو، کچھ امام حسین کا تو حیا کر لو کم از کم. امام حسین کے سامنے آپ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے استغفر اللہ رب. ادب، تھوڑا سا تو ادب کر لیں. آج سے 50 سال پہلے کرسیوں پہ کب نماز ہوتی تھی؟ یہ تو اب شروع ہوئی ہے. ہم نے بوڑھوں کو دیکھا ہے، کل جو بندہ مرا ہے آج اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے یا اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. اب ول پاور بھی کمزور ہوتی جا رہی. تو وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا گرمی میں نہ نکلو، بڑی گرمی ہے. بہانے بناتے تھے. حضور کے زمانے میں جو مجاہدین تھے وہ تو بیچارے لڑتے تھے، منافقین بہانے بناتے. سردی میں حضور جاتے تو فرماتے گرمی میں جائیں گے، گرمی میں لڑیں گے. گرمی میں جاتے تو کہتے سردی میں لڑیں گے. بہانہ تھا ان کا. پہاڑوں میں جنگ ہوتی تو کہتے چٹیل میدان میں لڑیں گے، میدان میں ہوتی تو پہاڑوں میں لڑیں گے. بہانے تھے ان کے. اچھا، اب یہ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گرمی. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ حجاز کی گرمی سے زیادہ گرم ہے. یعنی جو نہیں لڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور علیکم السلام. اور جہنم کی گرمی حجاز کی گرمی سے سخت ہے. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. اگر یہ جانے تو. اچھا، اب یہاں پر ایک حکم ہے، اس کو خاص توجہ سے سن. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. پس تم، یہ لوگ، یہ غائب کا صیغہ ہے، پس یہ لوگ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. یہ مذاق نہ اڑاؤ کہ ہم بچ گئے. Do not make fun that we did not get out with Prophet to fight against the family of Abu Sufyan. Suppose یہ کوئی پراؤڈ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے. انہیں چاہیے کہ یہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم. کیوں؟ جزاء بما كانوا یکسبون. جو انہوں نے کمایا ہے. جو فراری ہیں ان کو تو ہنسنے کا حق ہی نہیں ہے. اب یہ الٹ ہو گیا ہے، فراری ہنس رہے ہیں، کراری بیچارے رو رہے ہیں. ہم رو رہے ہیں نا، جو کرار کے ماننے والے، اور فراری کا وقت ہنس رہے ہیں، فن منا رہے ہیں. تیسری آیت میں 81، 82، اب 83، اس میں ایک عجیب حکم ہے. آپ پہلے دیکھ لیں، بعد میں قرآن میں دیکھ لیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. اے میرے حبیب، گروپ آئے گا، گروپ بندوں کا، وہ آ کر کہے گا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد کریں. فقول، فرما دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا. تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، تم میرے دشمن سے کبھی نہیں لڑو گے. کہتے ہیں کہ ہمیں جانے کی اجازت دے دے. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ. تم تو پہلے سے ہی میرے مخالف ہو اور تمہارا کام ہے بیٹھ جانا، لڑنا نہیں. اچھا، اب ایک شریعت کا حکم آ گیا.
فقعدوا مع الخالفین، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، تمہارا حشر نشر انہی کے ساتھ ہو، تم بیٹھ جاؤ، تم میرے ساتھ مت آؤ۔ کہتے ہیں چلیں گے، چلتے نہیں۔ اب شریعت کا حکم، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اگلی آیت میں، مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اگر یہ جو فرار کر کے آئے تھے جنگ تبوک سے، یہ جنگ تبوک کی بحث ہے اصل میں، اے میرے حبیب، جی ہاں جنگ تبوک سے حضور کے جانے سے 2 سال قبل، بلکہ 1.5 سال قبل سمجھ، جو 9 ہجری کے اندر ہوئی، اس میں حضرت علی نہیں گئے تھے۔ حضرت علی کو گھر میں کہا کہ آپ مدینہ کا فرنٹ سنبھالیں۔ تبوک سے جب وہ لوگ آ گئے تو اب حکم آیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے حبیب یہ جو فراری ہے نا، فراری، ان میں سے کوئی مر جائے تو جنازہ نہ پڑھانا، ان کا جنازہ نہیں، فراریوں کا جنازہ حرام ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہونا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، یہ فاسق مریں گے۔ اچھا یہ تھے بڑے پیسے والے، اگلی آیت میں عجیب ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، میرے حبیب یہ بڑے مالدار ہیں منافق، یہ فراری، ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو مروب نہ کریں، ہاں آپ کو تعجب نہ دلائیں۔ انما یرید ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ اولادوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے ان کو عذاب کر رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے بہت ساری اولادیں، آپ ذرا تاریخ پڑھ لیں پاکستان کی، انڈیا کی، بادشاہوں نے لائنوں میں کھڑے کر کے اپنے بیٹوں کو نہیں گولیاں مروا دی یا تلواروں سے سر کٹوا دیے، تو پھر کیا ہوا فائدہ؟ خون کے، یعنی جو خون جگر تھے، جو ثمرہ حیات تھے، اقتدار کی خاطر بادشاہ سلامت ان کے سر کٹوا رہا ہے۔ دیکھیں یہ عذاب ہوا کہ نہ ہوا؟ اولاد عذاب، یا اولاد باپ کو مار رہی ہے۔ آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، پشاور وغیرہ میں دیکھ لیں، آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن ملے گا بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر وہ یاد نہیں آپ کو، یہیں پر ہوا تھا، کتنے بلکہ کتنے ہوئے ہیں، پوری کونے آئلینڈ یہ پولیس سے بھر گئی تھی اس دن، یاد ہوگا آپ کو، بیچارہ وہ جو باپ مارا گیا تھا۔ جی ہاں، تو دیکھیے یہ جو اولاد کا زیادہ ہونا یا مال کا زیادہ ہونا، یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کا انعام ہے، ہو سکتا ہے اللہ عذاب کر رہا ہو، اس سے عذاب بھی ہوتا ہے۔ مال غلط خرچ کریں گے جہنم میں جائیں گے، اولاد نافرمان نکلے گی بندے کو ہی مار دے گی، یا ویسے ہی اولادیں ایمان سے بتائیں، آج جو اولادیں یہاں کی اولادیں ہیں، آلموسٹ آپ خوش قسمت ہیں جو 2-4 درس قرآن میں آتے ہیں یا سنٹر میں آتے ہیں یا دینداری کی تحریک میں شامل ہیں، آپ کے بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے بچے نیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بچے انہی کے گمراہ ہوں گے جو قرآن کا مذاق بناتے ہیں، جو دین کا مذاق بناتے ہیں، جو مولاناز کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب نہیں آنا چاہتے، نبی کے قریب، اہل بیت کے قریب۔ انشاءاللہ ان کے بچے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جو خدام القرآن ہیں، جو غلامان اہل بیت ہیں، البتہ معجزے نہیں ہوں گے جب تک آپ بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، پڑھوائیں گے نہیں، ان کی تربیت نہیں کریں گے، معجزے نہیں ہونے والے۔ معجزہ ہونا ہوتا تو نوح کے بیٹے پہ ہوتا، معجزہ ہونا ہوتا تو آدم کے بیٹے پہ ہوتا، معجزے نہیں ہونے والے۔ معجزہ ہونا ہوتا تو لوط کی بیویاں خراب نہ ہوتی، لوط کی بیوی خراب نہ ہوتی، نوح کی بیوی خراب نہ ہوتی، حضور کی بیویوں کے بارے میں سورہ تحریم نہ آتی۔ معجزے کوئی نہیں ہونے، یہ تو آپ نے جان کو جوکھوں میں ڈالنا ہے، تب جا کے کامیاب ہوں گے۔ اچھا اے میرے حبیب، آپ کو یہ مروب نہ کریں، حیرت میں نہ ڈالیں کہ آپ کی جو مخالفین ہیں، فراری ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، وہ جو فسق پر مر رہے ہیں، کفروا باللہ ورسولہ، کہ یہ تو مال میں بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس تو پیسہ بہت ہے، ان کے پاس تو اولادیں بڑی ہیں،
تو یہ اللہ عذاب کر رہا ہے اولادوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، یہی اپنے آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے یہی چیزیں۔ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگلی جو چند آیتیں ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، مخلف وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، ہاں یعنی جو مخلف چھوڑنے والا، وہ جو مجاہد ہیں وہ ہیں مخلف، انہوں نے چھوڑا ہے۔ کون ہے مخلف؟ جن کو چھوڑا۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم، کہ ہم تو بیٹھ گئے ٹیک لگا کے، سیٹ کے معنی میں آتا ہے سیٹیں، یہ کوہنیاں ٹیک کے ہم تو بیٹھ گئے، گھٹنے ٹیک کے کرسیوں پہ ہم تو بیٹھ گئے، خلاف رسول اللہ، رسول کے خلاف، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے کراہت کی کہ وہ جہاد کریں اپنے اموال سے اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، وقالو، اور کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو، یہ نفر یاد ہے نا، آغا مختار یاد ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ قرآن مجید میں حوزہ علمیہ کی آیت صرف ایک ہے، اور وہ یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ آپ بلا لیں آقا کو بلا لیں۔ اچھا، اب نفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفر کا معنی شخص بھی ہوتا ہے، شخص، یہ جو فارسی میں نفر شخص کو کہتے ہیں، کیونکہ شخص بھی قوم سے نکلتا ہے، ایک قوم میں سے نکلتا ہے تو نفر بنتا ہے۔ نفر کا لغوی معنی کوچ کرنا، لا تنفروا، کوچ نہ کرو، یہ نفرت بھی اسی سے ہے، یہ نفرین ہے نا، نفرت، یہ اسی سے ہے۔ نفرت کیوں ہوتی ہے؟ کہ جب محبت کوچ کر جاتی ہے تو نفرت آ جاتی ہے۔ ہاں، نفرت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کوچ کر گئی، چلی گئی محبت۔ اچھا، یا دل سے ہم چلے گئے، آپ کے دل سے ہم چلے گئے، نفرت آ گئی، آپ کے دل میں ہم ہیں، محبت ہے۔ اچھا، تو لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی میں، گرمی ہے نہ نکلو۔ قل نار جہنم، حبیب کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ عرب کی آگ سے، گرمی سے زیادہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھیں، فقاہت سمجھتے ہیں نا، فقیہ کا معنی فہیم، فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فہیم، فقیہ یعنی فہیم، سمجھنے والا، بالکل جیسے ہمارے فہیم رضا تھے، فہیم وہ انشورنس کو سمجھتے تھے، ہم تو سارا سال غفلت کرتے تھے، وہ بیچارے ایک دن بیٹھ کے پھر وہ ری انسٹیٹ کروا رہے ہیں، وہ سمجھتے فہیم۔ اچھا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے، یہ جو فراری ہے نا یا بیٹھنے والے، انہیں چاہیے کہ یہ کم ہنسیں زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ سزا ہے، جزا بمعنی سزا، یہ سزا ہے ان کی جو انہوں نے کیا ہے، کسب جو کیا ہے نا، جی ہاں، کمائی، بالکل۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس اگر ایک طائفہ کی طرف ایک طائفہ آپ کی طرف رجوع کرے، ایک طائفے کی طرف آپ رجوع فرمائیں، منہم ان میں سے کچھ لوگ رابطے میں آئیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ آپ سے اذن مانگیں خروج کا۔ یاد ہوگا میں نے گلاب شاہ کا واقعہ بتایا تھا آپ کو، سندرال میں ہمارے سادات کا ایک پیر بخاری ہے، سادات کا امام برگاہ ہے پیر بخاری، اسی پیر بخاری کے اراؤنڈ سادات کی قبر ہے۔ تو ہمارے بابا بہادر شاہ مرحوم تھے، ہم جب بچے تھے تو وہاں پریکٹس کرنے جاتے تھے نوحے کی، تو جو شب ہوتی تھی شب عاشور، وہ بھی ہم وہیں پر نوحہ پڑھتے تھے بیٹھ کر، پتہ ہے نا آپ کو، بیٹھ کے جیسے
ایسے زانوؤں پہ ہاتھ مار کے جو وہ ہم پریکٹس کر رہے تھے کہ اتنے میں بابا گلاب شاہ جو ان کا سگا بھتیجا تھا وہ بھی وہیں تھا. تو اس زمانے میں پرانی چھتیں ہوتی تھیں. اب آپ کی تو چھتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. وہ چھت گر گئی. جیسے ہی چھت گر گئی تو بابا بہادر شاہ نے کہا کہ گلاب شاہ تو نکلا پیچھے جانے یا علی. تو جب تک بابا بہادر شاہ زندہ رہا میں ان کو یہی کہتا تھا, جیسے ملنا سلام سے پہلے کہتا تھا کہ گلاب شاہ تو نکلا یا پیچھے جانے یا علی, باقی جانے یا علی. تو مقصد ان کا یہ تھا میرا بھتیجا بچ جائے باقی سارے چلے جائیں. لا الہ. تو یہ جب ملے اور آپ سے اذن مانگتے ہیں خروج کا کہ سرکار ہمیں جہاد کی اجازت دے دیں, فقل لن تخرجوا معی ابدا, ان سے کہہ دیجئے میرے حبیب تم ہرگز میرے ساتھ نہ نکلو گے, ولن تقاتلوا معی عدوا, اور تم ہرگز میرے ساتھ میرے دشمن کے مقابل پہ قتال نہیں کرو گے. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ, کیونکہ تم نے پہلے دن سے ہی یہ چاہا کہ قعود بیٹھ جاؤ. اول مرہ پہلے مرتبہ ہی تم نے کہا تم بیٹھنے والوں میں ہونا چاہتے ہو, تم مجاہد میں نہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. فقعدوا مع الخالفین, پس بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. پیچھے خلاف, پیچھے جو رہے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ, فاسقوں کے ساتھ, ہیلا بنانے والوں کے ساتھ, مکاروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, یہ شریعت کا حکم ہے. اور میرے حبیب کسی کا بھی جنازہ نہ پڑھانا ان میں سے جو مر جائے ہرگز, قطعاً. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ, اور کسی کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہوں. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, انہوں نے کفر کیا اللہ اور رسول کا. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, یہ مرے تو فاسق مریں گے یا مر گئے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, اور آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولادیں تعجب میں حیرت میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ نے چاہا کہ ان کو عذاب کرے اسی مال کے ذریعے, اسی اولاد کے ذریعے دنیا میں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون, اور ان کے لیے وبال جان بنا دے. تزہقہ پہلے گزر چکا ہے یہ لفظ کہ اسی کو وبال جان, مال وبال جان, اولاد وبال جان. اولاد باپ کو مار رہی ہے, باپ اولاد کو مار رہا ہے, 4 ٹکوں کی خاطر, جائیداد کی خاطر. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون, حالانکہ یہ کافر تھے, یہ کافر ہیں, کافر تھے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کو انہی کا مال ان کا وبال جان بنا دے, انہی کی اولاد ان کے لیے وبال جان بنا دے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, اب یہ آیت آ گئی اگلی. اس آیت میں ایک اور میسج ہے وہی اسی کی کنٹینیویشن ہے, پارٹ اے پارٹ بی. پارٹ بی یہ ہے کہ جب کبھی آیت آتی ہے جہاد کی تو جو پیسے والے لوگ ہیں نا, پیسے والے, وائٹ کالر, اولو الطول, وہ کیا کہتے ہیں استاذنو کا, وہ چاہتے ہیں استاذنہ کا, وہ چاہتے ہیں آپ سے اجازت لیں. وہ پہلے بھی وہی گزر چکا, ابھی بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے اجازت لیں اور وہ کہتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دیں. یعنی وہ اجازت تھی جہاد کی, یہ اجازت لے رہے ہیں بیٹھنے کی. اولو الطول کہہ رہے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دیں, نکم مع القاعدین, ہم پیچھے عورتوں کا خیال رکھ لیں گے, بچوں کا گروسری لا کے دے دیں گے. جو مجاہد جا رہے ہیں بہانے خوہ بدرہ بہانہ بسیار. اچھا, یہ جب آیت آتی ہے کوئی جہاد کی استاذنہ کا, تو یہ آپ سے جو لوگ ہیں یہ اولو الطول, یہ پیسے والے, وائٹ کالر, معزز, مکرم, کمیونٹی لیڈرز, یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم نہ لڑیں, ہم قائدین کے ساتھ بیٹھ جائیں,
رضو بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے چاہا کہ یہ مخالفوں کے ساتھ، پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ راضی رہے. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، دلوں پہ مہریں لگ گئیں. یہ خوش نہ ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں نہ لے جا، یہ بلکہ تعزیت قبول کریں کہ ان کو اللہ نے محروم کر دیا ہے، یہ محروم ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور جو مومن تھے وہ لڑے بھی، انہوں نے مال بھی دیے، انہوں نے جانیں بھی دیں. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کے لیے خیرات ہی خیرات ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مجاہد فی سبیل اللہ اگر مر گیا تو شہید، بچ گیا تو غازی، مر گیا تو دوسروں کو بخشوائے گا، زندہ رہا تو فرشتے اسے کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کر. کیا درجہ ہے غازی کا، کیا درجہ ہے، اور شہید کا پہلا قطرہ جب روئے زمین پر گرتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے گواہی دیتا ہے، گواہ رہنا اس کا پہلا قطرہ گر گیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. آج بیچارے ہمارے سرگودا میں ایک ہمارے ایڈوکیٹ کو مار دیا ان ملونوں نے، یہی پلید جو خبیث ہیں سپاہ والے، آج انہوں نے بیچارے ایک، جی ہاں ہمارے ایک بیچارے ایڈوکیٹ کو مار دیا. دوبارہ شروع ہو گیا ہے یہ سلسلہ، ظاہر ہے کہ پہلے بھی ہے، بند تو کبھی بھی نہیں ہوا. اکا دکا کبھی پارا چنار میں کریں گے، کبھی سرگودا میں کریں گے، کبھی خانے وال میں، کبھی رحیم یار خان میں، کبھی ڈیرہ غازی خان میں. توجہ ادھر ہو تو قتل ادھر کر دیتے ہیں. اس طرح دوبارہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ ہوا ہے. اللہ ان پر لعنت کرے اور اللہ ہمارے ملک میں خیر کرے. آخری آیت آج کی آیت تک، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، مجاہدوں کے لیے تو اللہ نے تیار کر دی ہیں جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ذالک فوز، یہی ہے فوز عظیم. یہ پڑھ لیں اور بس آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہو جائے گا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، بلکہ سورت، آیت نہیں بلکہ سورت، ویسے تو آیتیں آئی تھیں مگر یہاں لفظ سورت ہے. سورت یاد ہے سورت کس کو، سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ سور سے ہے، سور. کسی کو یاد ہے سور؟ سور کہتے ہیں دیوار کو، سور البلد، شہر کی دیوار. سورت دیوار، ایک دیوار بند ہو گئی، سورت ختم ہو گئی، اگلی دیوار شروع ہو گئی، چیپٹر، بالکل وہی چیپٹر. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. استاذنک، الگ پڑھیں گے تو الف کے نیچے زیر آ جائے گی، استاذن، نہیں تو رسول حس تاذنک. یہ الف کون سا ہے آقا؟ حمزہ کون سا ہے؟ یہ کون سا حمزہ ہے کہ جو وسط کلام میں گر جاتا ہے؟ حمزہ وصل، حمزہ، ہاں حمزہ وصل، بالکل ٹھیک. اچھا، استاذنک اولو الطول منہم، تو مانگتے ہیں اذن اولو الطول. طول سے مراد طاقت والے، پاور والے، پیسے والے، وائٹ کالر لیڈر، منہم ان میں سے. کہتے ہیں کہ ہمیں تو اجازت دے دیں. فقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، ذال کے ساتھ ذر ہو، زال کے ساتھ
تو ذر فعل امر ہے، آئیے آگے یا تشریف، اگر ہو ذال کے ساتھ، ذر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دے، زر، زر اور دع یہ دونوں ایک ہی معنی میں، دع، دع، ہاں، دع شریرن، شرارتی کو چھوڑ دے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم ایک دفعہ ہم نوشہرہ فرقہ میں تھے، شاید چودھری صاحب جانتے ہوں، نوشہرہ فرقہ گجرانوالہ میں، تو وہاں پر ہمارے شاہ جی تھے، بڑے نیک تھے ہمارے چچائی، خدا غریق رحمت کرے، صغیر شاہ صاحب کی بلا، بالکل میرے بھائی، والد کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ تو صغیر شاہ صاحب آئے جمعے کے بعد اور آ کر کچھ ارشادات فرمانے لگے، تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں۔ تو میرے والد صاحب کی انہوں نے بڑا اچھا لفظ کہا، انہوں نے کہا میں نے عزت کروانی ہوتی تو صدرال میں بیٹھتا، میں تو بےزتی کروانے آیا ہوں، آپ میری بےزتی کرائیں تاکہ میرا جاب پورا ہو۔ یعنی کیا جملہ تھا والد کا، یعنی مولانا عزت کرانے نہیں آتا، بےزتی کرانے آتا ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ بےزتی کرا کے دوسروں کو عزت دیتا۔ اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر مولوی بنے۔ اس لیے دیکھیے بہت سارے مولوی نہیں بنتے ہی نہیں۔ آپ میں سے کتنے بندے ہیں جن کے بچے مولوی بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولوی کی عزت، ہمارے ہاں تو عزت کوئی نہیں مولوی کی، حقیقت دیکھ لیں اب آپ خود ذرا گن لیں منیٹر صاحب کتنے لوگ ہیں۔ خلیفہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں 50 کا کھانا ہو، وہ کہتے ہیں نہیں صحیح 20 بھی نہ آئیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ دیکھیے، یہ اصل میں قوم کا عدم رجحان ہے، اور یہی وہ شکوہ ہے جو حضور قیامت کے دن کریں گے۔ حضور جو قیامت کے دن شکوہ کریں گے وہ یہی کریں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میرا استغاثہ ہے، اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ ہجر، ہاں واہجر، واہجر ہے نا، واہجر بھی چھوڑ دے، دا بھی چھوڑ دے، واجر بھی چھوڑ دے، زر بھی چھوڑ دے۔ زا کے ساتھ زر ہو تو وہ زر وہ ہے جس سے قتل ہوتے ہیں۔ یہ ابو ذر والی زال نہیں ہے، زے ہے، ابو ذر، ہاں وہ زر، اچھا زرگر، زرگر اسی سے ہے، زرگر، زر والے۔ جی عالم لاہوت، قالوا ذرنا نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں گے بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے بأن یکونوا مع الخوالف کہ وہ خوالف کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ راضی ہوئے کہ وہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ خالف پیچھے بیٹھنے والا، خوالف پیچھے بیٹھنے والے، یہ پلورل ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے اچھا یہ خوش نہ ہوں کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا، بلکہ یہ تعزیت قبول کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ ہاں جو قرآن نہیں پڑھتا، ہمارے استاد تھے استاد غلام رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ان قبلہ کے پاس میں نے 30واں پارہ حفظ کیا تھا، آخری پارہ، نابینا تھے، وہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ میرے بچوں اپنی آنکھوں کی قدردانی کرو، ہم نابیناؤں سے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو استعمال کریں، قرآن پڑھیں، زیارت عاشور پڑھیں، زیارت وارث پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، مع القائدین نہ بیٹھے، خوالف کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر مہریں ڈال دی گئیں، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن الرسول والذین، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، بٹ جو بٹ ہے نا، بٹ یہ لیکن بٹ کے لیے آتا ہے، بٹ الرسول والذین آمنوا، رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ رسول کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیرات ہی خیرات۔ خیرات کا لفظ برا نہیں ہے،
ہمارے ہاں تو خیرات استعمال ہوتا ہے، وہ ہمارے قاضی صاحب تھے، وہ بھی ہمارے استاد تھے، ہماری شیعہ سنی کی ایک ہی مسجد تھی، جیسے یہ جسوکی میں ایک ہی مسجد ہے، اب ہماری مسجد جدا ہو گئی ہے، تو قاضی طفیل تھے، قاضی طفیل. تو خیرات کا ہم نے مفہوم تو یہی سمجھا ہوا تھا، خیرات یعنی قاضی طفیل، یعنی قاضی طفیل آئے گا خیرات مانگنے، وہ روٹی لینے آتے تھے نا، اس کو ہم خیرات. خیرات وہ نہیں ہے، خیرات ہر نیکی، ہر اچھائی. ہاں فاستبقوا الخیرات کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قاضی طفیل بن کے بھیک مانگو، ایسے ہرگز نہیں. خیر، ہاں خیر بالکل، وہ بھی خیر ہے. یہ خیر سے مراد یہ خیرات، ہمارے سرائکی میں بھی خیر کہتے ہیں، خیر خیر منگن چلے. خیر وہ نہیں، وہ عجیب یہ لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے. وہ آپ کے لیے خیر ہے، اس کے لیے مانگنے والے کے لیے خیر نہیں ہے، آپ کے لیے خیر ہے. جو آپ دے رہے ہیں نا، آپ کے لیے خیر ہے. بہن بھائی آپ سے مانگ رہے ہیں مثلا، دیکھیں نا یہ بھائیوں کے جانے کے بعد، بہنوں کے جانے کے بعد پھر آدمی کفے افسوس ملتا ہے. اب میں صبح شام کہہ رہا ہوں کاش میں اپنے بھائی کی اور خدمت کرتا. کیا میں نے الحمدللہ، مگر مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے اور کرنی چاہیے تھی. یہاں ہزاروں کو بلوایا ہے، وہ بھی آ جاتے، یہاں آ جاتے. یہ دیکھیے، یہ بندے کو زندگی میں خدمت کرنی چاہیے، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی. بھائی بہن اچھے نہ بھی ہوں تو بھی خدمت کریں. یہ میری گزارش ہے آپ سے. اچھے نہ بھی ہوں تو بھی آپ ون وے خیرات کرتے جائیں، اچھائی کرتے جائیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ ہیں فلاح پانے والے. اعد اللہ، آخری بات، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تیار کر رکھا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، اعدوا تیار کرنا، نہیں وعدہ نہیں، یہ تیار کر، یہ اور ہے، وہ وعدہ ہے، یہ عددہ ہے. عدد ہوتا ہے نا، عدد، یہ عدد ہے نا. عدد کو کیوں عدد کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ریڈی ہوتا ہے. ہاں ریڈی ہے نا، 1 2 3 4 5 یہ ریڈی ہے، اس لیے عدد کہتے ہیں اس کو. ہاں، اعد اللہ، آمادہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، وہ مجاہدوں کے لیے، کس شے کو؟ جنات، جنت کو نہیں، جنتوں کو، 8 کی 8 جنتوں کو مجاہدوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تجری من تحت الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی. آپ کے ہاں نیچے سے نہر نہیں بہتی، پاس سے نہر بہتی. نیچے سے نہر بہے تو درختی اکھڑ جائے گا. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جڑوں میں سے نہریں بہ رہی ہیں، اور جڑیں اکھڑ نہیں رہی. کمال ہے یہ قیامت کے دن. جی ہاں، یہ دیکھیں، من تحت الانہار. آل محمد کی ایک جنت ہے، کہاں ہے آقا آپ بتائیں؟ جنت عدن کہاں ہے؟ امام صادق کی آپ کو کتاب تو ہے آپ کو، کہاں پر ہے؟ یمن میں. واہ شاباش، واہ بھائی واہ. یہ گھسا رہے تھے ملک صاحب، حاجی صاحب آ ہی گئے. گھسانے کی بڑی کوشش کی مگر آ گئے الحمدللہ. درس میں آنا چاہیے، درس میں جو چیز ملتی ہے یقین کریں وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی ہے. درس میں آپ سیکھیں گے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے، خدا شاہد ہے آج بھی بچوں نے جو سیکھا ہے، بڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑا زبردست درس ہے. ایک چیز بھی اگر بندہ سیکھ کے چلا جائے بہت بڑا فائدہ ہے. الحمدللہ. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. یہ ہے فوز عظیم. چلیے درس تو ہو گیا ختم. اب اگر کوئی سوال ہے، چند منٹ ہے ہمارے پاس. الف لام جو ہے یہ معرفہ کا ہے، یعنی خاص فوز، خاص عظیم، خاص فوز. ہاں یہ مرکب توصیف، فوز کی صفت ہے عظیم، اور دونوں پہ الف لام ہے، یعنی خاص فوز، خاص عظیم. جی ہاں، کوئی سوال ہے؟ جی ہاں. عظیم ہو، ظاہر ہے جب وہ جزم آ جائے گی نا، جب جس کو رہا کہتے ہیں، رہا جب آ گیا، یعنی جب سرکل آ گیا تو وہ عظیم پڑا جائے گا.
عظیم ہے تو اصل میں عظیمو، عظیمو ہے، پڑا عظیم جائے گا، بالکل مونس آئے گی، جی ہاں، متجانس۔ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ مثال کے طور پر آپ نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی تھی مثلا، تو آپ توڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ نماز ہے ہی نہیں، یا آپ کے کپڑے نجس ہیں مثلا، یقین ہے بھول کے کھڑے ہو گئے تو وہ نماز ہے ہی نہیں، یا قبلہ رخ نہیں کھڑے ہوئے، آپ کا رخ ادھر ہے قبلہ ادھر ہے، تو بے شک توڑ دیں۔ باقی صورتوں میں صورت بھول گئے، آدھی پڑی مثال کے طور پر، ایک سجدہ بھول گئے مثلا، تو اس میں آپ نے توڑنا نہیں ہے نماز کو، نماز مکمل کرنی ہے، سجدہ سہو کرنا ہے، وہ چیز انجام دینے کے بعد سجدہ سہو ہوگا، اس طرح توڑنی، نماز توڑنا باطل ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ نعوذ باللہ کال آتی ہے، کال پر لوگ توڑ دیتے ہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، فون بجائے نا تو نماز شروع کی ہوئی ہے، فون پہ توڑ دیں گے نماز، اس وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا، ظاہر سی بات ہے وہ حرام ہے، وہ فعل حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ اقامت جو ہے رکوع تک، جو رکوع ہے نا پہلا رکوع، اس وقت تک نماز توڑ سکتے ہیں، پہلے رکوع سے پہلے، رکوع کر لیا ہے پھر نہیں توڑ سکتے، پھر حرام ہو جائے گا۔ اقامت سنت ہے، اتنی سنت مؤکدہ ہے کہ نماز کے توڑنے کی بھی اجازت ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ لیں، بے شک اقامت کہہ لیں، اور ہمارے ہاں تو اقامت کا رواج ہی نہیں ہے، تقریباً رواج ہی کوئی نہیں۔ رکعت کی وہ اس میں بتا چکے ہیں، یاد ہوگا، وہ جو پورا ایک وہ سن لیجئے گا، یہ شیعہ نماز نمبر 3، اس میں سارے بتا دیے کہ اگر 4 ہوں، 3 ہوں، 4 پہ چلے جائیں تو کیا کریں، 4 پڑھ رہے ہیں تو 5 پہ چلے جائیں تو کیا کریں، بیٹھ جائیں اور کوئی رکعت نہیں پڑھنی، 2 اور 3 میں شک ہو گیا ہے، کہاں شک ہوا ہے، جو جائز شک ہے اس پر آپ تیسری سمجھ کے بیٹھ جائیں گے اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے، یا 2 اور 4 میں ہو گیا ہے جائز شک کے مقام پہ تو 2 رکعتیں نماز احتیاط پڑھیں گے۔ نماز احتیاط میں سورہ فاتحہ ہی کافی ہے، پوری سورت باقی نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہاں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اچھی بتا رہا ہوں نا، ہاں کوئی حرج نہیں، اگر نماز مکمل کر لیں بعد میں پڑھ لیں تو اور بہتر ہے، اور بہتر ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس درس قرآن میں شرکت پر تمام مومنین مومنات کو جو تشریف لائے ہیں اجر و جزا مرحمت فرمائے، میرے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، میرے مرحومین کی بشمول مولانا الفت حسین کی اللہ بخشش فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے چودھری امانت علی ڈوگا صاحب کے یہ برخوردار آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے، خود چودھری صاحب کی بھی زندگی اللہ دراز فرمائے، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے بختیار رضوی صاحب کے بھائی اور والد مرحوم کی مغفرت ہو، اور ان کے گھر کے تمام مریضوں کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آغا محمد حسین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ حاجی محمد نذیر چٹھا اور چٹھا فیملی کے جمیع مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، اور سید ظاہر حسین شاہ نقوی کے والد چچا اور دیگر مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، خلیفہ نفیس الحسن اور خلیفہ فیملی کے جمیع اور رضوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، ان کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، ملک حسن رضا کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، اور ملک فیملی کے، ان کی بیگم کی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، محمد اقبال کے والدین شریفین اور دیگر مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے رزق و مال اور اہل و عیال میں برکت ہو، ہمارے حسنین اور ہمارے حسن امتیاز ان دونوں بھائیوں کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، ان کے بھائی، ان کے والدین اور دیگر مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے باسط شاہ کے جو
تایا ہے مہدی شاہ ان کی مغفرت ہو اور ان کے دیگر مرحومین کی بھی رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو. جناب حاجی ملک امیر محمد خان صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کو، ان کی بیگم کو، ان کے بیٹے کو اللہ شفاء کلی عطا فرمائے. حاجی ملک محمد نواز کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے والدین شریفین کی، دیگر مرحومین کی، اور ان کے اہل و عیال و رزق و مال میں اللہ برکت نازل فرمائے. حاجی کریم کے رزق و مال و اہل و عیال میں اللہ برکت عطا فرمائے. جناب پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کاظمی کے اللہ صحت عطا فرمائے، ان کی والدہ دیگر مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو. ان کے ہمشیرہ کو کینسر ہو گیا، یا اللہ ان کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما. مولانا آغا مختار حسین سقفی کے اور ان کی بیگم کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے رزق مال اہل و عیال میں برکت ہو. فرحان عباس کے رزق مال اہل و عیال میں برکت ہو اور ان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. یہاں کوئی رہ تو نہیں گا؟ یہ نام کیا ہے؟ اچھا سہیل کے، جی یہ جو آئے تھے اس دن بھی، جی سہیل کے جو سیال کوٹ کے ہیں، رزق و مال اہل و عیال میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو. اور جو وعدہ کر کے نہیں آئے اللہ ان سے نپٹے، اور اللہ ان کو، جی دعا یہی کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو قرآن کا خادم بنائے اور غفلتوں کے پردے ان کی آنکھوں سے اللہ زائل فرمائے، اور قرآن کو سیکنڈری سمجھنے کی ہماری قوم کی روش کو اللہ تبدیل فرمائے. ہماری قوم کی جو بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اللہ درس قرآن میں شرکت کی توفیق دے، اور اگر شوہروں کا بس چلے تو ان کو اللہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہمارا اسکول چلا ہے ماشاءاللہ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں جتنے فیملیز، بہت بڑی تعداد میں بچے آج آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام فیملیز کو آباد و شاد فرمائے اور دیگر کو توفیق دے کہ اللہ خیر و برکت سب کے لیے نازل فرمائے. جو ہماری یہ جو $100 پر منتھ کی مہم ہم نے چلائی ہے، یا اللہ مومنین کو، مومنات کو توفیق دے کہ وہ اس مہم میں حصہ لیں، تاکہ ہم جو مہینے کا مارگیج ہے اس کو اور مہینے کے بلز کو ادا کر سکیں. اس مہینے کا مارگیج چلا گیا ہے مگر $-4,300 ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مومنین مومنات کو کہ اس مد میں مدد فرمائیں، اور اللہ ہمیں ہمت دے اور یہ مراکز انشاءاللہ چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. آج کے درس کا ثواب ہم سب کے مرحومین کو ایصال فرمائے، آج تک کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ ہمیں خیرات کی توفیق دے، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور جو آج کے درس میں تشریف لائے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ 22 ہیں آج، اور کچھ خواتین بھی ہیں، تقریباً 4 سے 5 خواتین بھی ہیں. جو یہ 27 تقریباً لوگ آج آئے ہیں، اور بچوں سمیت تو 50 سے زیادہ ہو جائیں گے. جی ہاں، بچوں سمیت 50 سے زیادہ ہو. جو آج اس پرمیسز میں آئے ہیں، 50 جاندار، 50 مومن، 50 مومنات. یا اللہ ان 50 کو خیر و برکت سے رکھ، ان کی زندگیاں لمبی کر، ان کو خدام القرآن میں شمار کر، ان کو غلامان اہل بیت میں شمار فرما. جو آن لائن دیکھیں سنیں، یا اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ درس میں شرکت فرمائیں. جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے حج کے ارادوں کی تکمیل فرما. امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ہمیشہ حج و زیارات و عمرہ کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص پڑھیں گے. آج کے حضار محترم، ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین مرحومات اور کل ارواح مومنین مومنات جو ولایت علی پر دنیا سے چلے گئے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. پڑھا دیں.